بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم نے مسند امام اعظم کا سبق پڑھ رہے تھے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے حوالے سے احادیث پڑھی تھی، اور ایک حدیث کا ٹکڑا رہ گیا تھا، وہ آج پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں، قالت عائشہ تو رفع بین السنین۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے اٹھائیں، ٹھیک ہے، تو اس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لوگوں کے درمیان اٹھایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لوگوں نے ٹیک دی۔ وَقَدَمَاهُ تَخُدَّانِ الْأَرْضَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک تھے وہ زمین کو لگ رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے۔ فلما سمع ابو بکر بحس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تأخر، پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے آواز کو سنا، جیسے قدم لگتے ہیں تو ان کی آواز نکلتی ہے، تو اس کو حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو تأخر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر آ رہے تھے اس حالت میں۔ تو جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کی نظر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو تأخر، یعنی جیسے ان کی آواز کو سنا، قدم مبارک کی آواز کو سنا، تو تأخر، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، اور ہماری نماز پوری ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، اور حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اشارہ فرمایا کہ آپ نماز پوری کرائیں۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسار ابی بکر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی بائیں طرف بیٹھ گئے، تشریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فکان النبی حذاءہ یکبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے برابر کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر فرما رہے تھے۔ وَيُكَبِّرُ ابو بکر بتکبیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر فرما رہے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر پر حضرت ابو بکر صدیق تکبیر فرما رہے تھے۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسَ بتکبیر ابی بکر حتی فرغ، اور جو صحابہ کرام تھے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی تکبیر سے تکبیر کہہ رہے تھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا فرما رہے تھے، اور جو باقی صحابہ اکرام تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا فرما رہے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، حضور کا چہرہ جب سامنے ہو تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز ناقص نہیں ہوتی، نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز کے اندر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو صحابہ کا تو عقیدہ یہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل یہ تھا، آپ نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، اور ان کو جگہ دینے کے لیے آپ پیچھے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ اکمل ہو جاتی۔ ثم لم يصلي بالناس غیر تلك الصلاة حتى قبض، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے علاوہ غیر تلك الصلاة، اس نماز کے علاوہ لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی، حتی قبض، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ وکان ابو بکر الامام، اور حضرت ابو بکر صدیق امام رہے، امام مقرر ہوئے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، تو تب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسجد نبوی کے امام رہے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے۔ ون نبی واجی حتی قبض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، سرکار بیمار میں بخار میں تھے، حتی قبض، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک حدیث پوری ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق کے امامت کی۔ آگے ایک اور حدیث پاک کا بیان فرماتے ہیں کہ حماد ان ساتھ حماد، ساتھ جی ویسے یہ واجیون کا معنی کیا ہے؟ واجیون حتی قبیدہ، درد درد تکلیف۔ جی ساتھ سے آگے کہتے ہیں حماد سے روایت، حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، قال یا ام القوم ولد الزنا والعبد والعرابی اذا قرأ القرآن، فرماتے ہیں کہ قوم کی امامت کر سکتا ہے ولد الزنا، زانی یعنی جو بچہ زنا سے پیدا ہوا اس کو ولد زنا کہا جاتا ہے، جس کو ایک زبان کے اندر حرامی بھی بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، والعبد، اور غلام بھی کر سکتا ہے امامت، والاعرابی، اور اعرابی شخص یعنی دیہاتی شخص بھی نماز کی امامت کر سکتا ہے، اذا قرأ القرآن، جب قرآن کو تخریج کے ساتھ، قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھ سکتا ہو تو تمام لوگ یہ بھی امامت کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں انل حسین ان اکرمت ان ابن عباس، حیثم سے روایت ہے، حیثم اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی برجل فصلی خلفہ وامرأۃ خلف ذلك صلی بہم جماعۃ، اس حدیث پاک سے نفل نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے کہ اگر جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے نفل فرض کے علاوہ، واجب کے علاوہ، نفل نماز جماعت سے پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ اعلان نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھائی، وہ نماز نفل تھی، فصلی خلفہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کی ایک شخص کو، فصلی خلفہ امرۃ، تو وہ شخص جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں تھا، ومرات خلف ذالک، اور جو عورت تھی وہ عورت اس شخص کے پیچھے تھی، یعنی پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے پیچھے ایک شخص تھا، پھر اس کے بعد عورت تھی، صلی بہم جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نفل نماز جماعت سے پڑھائی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ان عطا ابن یسار ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، عطا بن یسار سے روایت ہے، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں کو ملا کر نماز پڑھتے ہیں، یصلون الصفوف، جو صفوں کو ملاتے ہیں یعنی کندھا کندھے سے ملا کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نماز جب بھی پڑھی جائے تو کندھے کو کندھے سے ملایا جائے، آپس کے یعنی درمیان میں کوئی جگہ خالی نہ چھوڑی جائے۔ آگے حدیث پاک ان عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الفجر والعشاء فی جماعت، سرکار نے حضرت عطا سے روایت ہے، حضرت عطا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر میں حاضر ہو، شاہد مانے حاضر ہونا، والعشاء، اور نماز عشاء میں حاضر ہو، فی جماعت، جماعت کی صورت میں، یعنی اس نے نماز فجر اور نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، تو کانت لہو براءتان، تو اس کے لیے دو براءتیں ہیں، برات من النفاق، نفاق سے برات
व बरात मिन शिरक, और शिरक से बरात। बरात का मतलब होता है छुटकारा, कि मेरा फलां शख्स से बरात है, मेरी मेरी फलां शख्स से बरात है। इसका मतलब ये होता है कि मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर कोई शख्स फजर और इशा जमात के साथ पढ़ेगा तो उसके लिए दो बरातें हैं, यानी उस शख्स का निफाक के साथ ताल्लुक नहीं है, यानी वो शख्स मुनाफिक नहीं हो सकता। और दूसरी बरात है शिरक से, यानी वो शख्स मुशरिक नहीं हो सकता, जो बंदा इशा और फजर जमात के साथ पढ़ता है। क्योंकि ये जो नमाजें हैं ये मुशक्कत वाली नमाजें होती हैं। फजर के अंदर बंदा नमाज से उठकर ये पढ़ता है, इस वजह से इसकी फजीलत बयान फरमाई। आगे पढ़ते हैं। अन अता अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, अता से रिवायत है, वो हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन दावमा अर्बईन यौमन कुतिब लहु बराअतुम मिनन निफाक व बराअतुम मिनश शिर्क। सरकार ने फरमाया, जिस शख्स ने 40 दिन नमाज जमात के साथ पढ़ी, मन दावमा जिसने 40 दिन, अरबईन यौमन जिसने 40 दिन जमात के साथ नमाज कायम की, नमाज पढ़ने पर दाइम रहा, तो उसके लिए नफाक से बरात, निफाक से बरात लिखी जाएगी और शिरक से बरात लिखी जाएगी। यानी वो शख्स मुनाफिक भी नहीं हो सकता और मुशरिक भी नहीं हो सकता। आगे हदीस पाक है। इस हदीस पाक के अंदर ये बयान हो रहा है कि औरत मस्जिद के अंदर आ सकती है। पहले क्या होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर औरतें मस्जिद नबवी के अंदर आती थी और वहां पर नमाज भी पढ़ती थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत अता फरमाई थी। फिर जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर के अंदर ही हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने औरतों का आना मस्जिद के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि फितना बढ़ रहा था। और आज के दौर के अंदर अगर देखा जाए तो कितना फितना होता है, जहाँ औरत होती है तो वहां तो फितना होता ही होता है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है ना, जहाँ एक मर्द हो और दूसरी औरत हो तो वहां पर तीसरा शैतान होता है। तो हमें चाहिए कि ना महरम जो हमारी औरतें हैं तो उनसे बंदा अकेले में ना मिले, क्योंकि वहां पर तीसरा शैतान होता है। बहरहाल पहले नमाज पढ़ने के लिए औरतों को इजाजत दी गई थी मस्जिद में आने की, अब उनको इजाजत नहीं है, वो घर में नमाज पढ़ेंगी। यही बात इस हदीस पाक के अंदर बयान है कि अन हम्माद अन इब्राहिम अन शअबी अन इब्न उमर, हम्माद से रिवायत है, वो इब्राहिम से रिवायत करते हैं, वो शअबी से रिवायत करते हैं, और शअबी हजरत इब्न उमर यानी अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखस फिल खुरूज लिसलातिल गुदुवति गुदवति वल इशाए लिन्निसाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को, लिन्निसाए औरतों को नमाज फजर और नमाज इशा के लिए मस्जिद में खुरूज करने की रुखसत अता फरमाई थी, यानी वो नमाज के अंदर आ सकती थी, उनको इजाजत सरकार ने अता फरमाई थी। फ़क़ाल रजुलन इज़ा इज़न यत्तखिज़ूनहु गदलन, तो एक शख्स ने, जो शख्स ये हजरत इब्ने उमर ने ये हदीस बयान की, तो एक शख्स कहने लगा, तो तब तो लोग बहाना बनाएंगे, यत्तखिज़ूनहु दगलन, यानी वही बात की फितना होगा। तो हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं, उखबिरुका अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकुल हाजा, मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक बयान कर रहा हूँ और तुम ये बात कह रहे हो। ठीक है, यानी यहाँ तक के ये बात याद रखनी है कि पहले इजाजत थी, लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने औरतों का आना मस्जिद के अंदर बंद कर दिया। अब औरतें मस्जिद के अंदर आकर नमाज नहीं पढ़ सकती, यहाँ वैसे ही नहीं आ सकती, बशर्ते कि कोई अहम मजबूरी हो, कोई अहम काम हो, वरना फितना होगा। तो मस्जिद तो एक अल्लाह का घर है, पाकीज़ा घर है, लिहाजा वहाँ फितना तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के सबक के हवाले से अगर कोई चीज़ समझ ना आई है तो वो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझा दूंगा। अभी टाइम ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म बल्कि हो चुका है, तो इंशाल्लाह ताला
بقیہ سبق کل پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے، آپ اس سبق کو یاد رکھیے گا اور ٹائم سے آیا کریں، تاخیر نہ کریں، صحیح ہے؟